توشہ خانہ ریفرنس میں کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ توشہ خانہ ریفرنس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں الیکشن؟ دیکھیں، توشہ خانہ ریفرنس جو ہے اس میں یہ چور جو ہے، یہ چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اس نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے۔ بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے کہ آپ کو کوئی تحفہ دے اور اس تحفے کو آپ جو ہے وہ بیچ دیں۔ اس نے وہاں پہ کوئی 25-26 کروڑ روپے کا اس نے فراڈ کیا ہے۔ وہاں سے اس نے سونے کے قلم اٹھائے ہیں، یعنی اتنا گھٹیا انسان ہے یہ۔ اور میں اب سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں گے تو پھر وہ بات آ جائے گی کہ جی آپ ایک جو ہے وہ ہیومن ریلیٹڈ ادارہ، یعنی اس نے اگر آپ نیول یونیورسٹی اور آپ جو شوکت خانم ہاسپٹل جو فنڈنگ اس نے کی، اگر آپ اس میں بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس چور نے وہاں پہ جو ہے وہ کس قسم کی حرکتیں کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آدمی جو ہے وہ 15-20 کروڑ روپے کے لیے بے ایمان ہو جاتا ہے، چوری کرتا ہے، اور چوری بھی ایسی کرتا ہے کہ جس سے اس کا اپنا منہ بھی کالا ہوتا ہے اور پورے پاکستان کی جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے کہ وہاں سے گفٹ لے کے پہلے دکان پہ بیچے، وہاں پہ سے 100% اماؤنٹ شروع لے کے اس کے بعد جو ہے وہ 20% جو جمع کرا دی، وہ 2 جمع 2 4۔ دیکھیں اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو نہ ہو، مقدمہ درج ہو نہ ہو، یا اس کے اوپر نااہل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ قانونی منشگافی ہیں، اس کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو اس نے لعنت جو ہے وہ کمائی ہے، اس سے وہ کبھی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ اس نے جو لعنت کمائی ہے، 50 ارب روپے اس قوم کا ڈبویا ہے، اور وہ بیریا کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جرمانے کی مد میں ادا ہو گیا۔ صرف 5 ارب روپے کی پراپرٹی اس نے لی ہے، وہ جو القادر ٹرسٹ ہے۔ اس بے شرم سے کوئی پوچھے کہ القادر ٹرسٹ تم نے بنا دیا ہے کہ جی میں یونیورسٹی بنا رہا ہوں، تو اس کا جو بورڈ آف ٹرسٹی ہے اس میں باقی لوگ کیوں نہیں لائے تم؟ اس میں بیریا والوں کو ڈال دیتے جنہوں نے جو ہے وہ تمہیں 5 ارب روپے کی جو ہے وہ رشوت دی ہے، اس میں صرف آپ ہے اور اس کی بیوی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل پوری قوم کے اب سامنے ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ باقی قانونی طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، ان ٹیکنیکلٹیز میں بعض اوقات آدمی پھنس جاتا ہے، بعض اوقات آدمی بچ بھی نکلتا ہے۔ جس طرح سے اس نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے، ثابت ہے، لیکن اب اس میں شاید معافی مانگ لے گا تو اس سے جو ہے وہ بچ جائے گا، لیکن اس سے یہ تو نہیں ختم ہوگا کہ اس نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے اور اس نے ایک فیمیل جج کا نام لے کے جو ہے وہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دھمکیاں دی۔